السلام علی رسول اللہ وآلہ واصحابہ وائمۃ امتہ الاجلۃ اجمعین۔ کفار مکہ مشرک تھے، اور قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ شرک کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور شرک سے منع کیا ہے ان لوگوں کو، ان کفار کو جو مکہ میں تھے اور وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ کفار تھے وہ، اور رسول اللہ نے ان سے جنگیں کی ہیں، رسول اللہ نے انہیں کے شرک سے، انہیں کفر سے منع کیا۔ تو وہ لوگ مشرک تھے کیوں؟ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی شدت سے قرآن میں جگہ جگہ اتنی سختی اللہ تعالیٰ نے شرک کے خلاف فرمائی ہے، اور جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے شرک کی مذمتیں فرمائی ہیں۔ جگہ جگہ کئی آیتیں آپ کو مل جائیں گی قرآن میں شرک کی مذمت پر۔ تو کفار مکہ ایسا کون سا شرک کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں مشرک قرار دیا، اور ان سے جنگیں ہوئیں، جنگ بدر، غزوہ بدر، غزوہ احد، اور کئی جنگیں مشرکین مکہ سے ہوئیں۔ پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر غالب آ گئے، فتح مکہ ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ بھی جنگیں چلتی رہیں، لیکن مکہ کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، پھر رسول اللہ اس پر غالب آ گئے مکہ پر، اور آپ نے اس کو فتح کر لیا۔ تو مشرکین مکہ یہ کون سا ایسا شرک کرتے تھے، یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو مشرکین مکہ ہر چیز کا مدبر، تمام کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے ان سب کو کرنے والا، ان سب کا متصرف، ان سب کو انجام دینے والا اللہ کو ہی مانتے تھے۔ مدبر الامور وہ اللہ کو ہی مانتے تھے۔ زمین و آسمان میں جو ہے، ساتوں آسمان، عرش عظیم، زمین، اور جو زمین میں، ان سب کا مالک وہ اللہ کو ہی مانتے تھے۔ کہتے تھے سب کچھ اللہ کرتا ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ جی ہاں، دیکھیے قرآن کی سورہ مومن آیت نمبر 84 84 سے 89 تک میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون۔ اللہ فرماتا ہے تم فرما دو زمین اور جو زمین میں وہ کس کی ملکیت ہے، اگر تمہیں معلوم ہو تو وہ فوراً کہیں گے اللہ کی ملکیت ہے۔ تو تم فرماؤ کیا تم غور نہیں کرتے؟ آگے فرماتا ہے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون۔ اللہ فرماتا ہے تم فرما دو ساتوں آسمان اور بڑے عرش عظیم کو پالنے والا کون ہے؟ تو وہ فوراً بولیں گے مشرکین اللہ ہے، اللہ پالتا ہے۔ تو تم کہو کیا تم ڈرتے نہیں؟ پھر آگے اللہ فرماتا ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فأنا تحشرون۔ یعنی تم فرماؤ ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ چھٹکارا دیتا ہے اور اس پر چھٹکارا نہیں دیا جاتا، اگر تمہیں معلوم ہو تو وہ فوراً کہیں گے اللہ ہے۔ تو تم فرماؤ تمہیں کہاں سے جادو ہو گیا، تمہیں کہاں سے سحر ہو گیا؟ تو مشرکین مکہ، کفار مکہ تمام امور کا مدبر یہ اللہ کو ہی مانتے تھے۔ تمام امور کا مدبر، تمام امور کو چلانے والا یہ اللہ کو ہی مانتے تھے۔ ہر چیز کی بادشاہت، ہر چیز کی قدرت یہ اللہ کو ہی مانتے تھے، اللہ کے لیے ہے۔ ساتوں آسمان و زمین اور جو زمین میں ہے، اور عرش عظیم کو پالنے والا، اس کی بادشاہت، اس کی قدرت سب اللہ کے لیے مانتے تھے۔ پھر بھی مشرک کیوں تھے؟ پھر بھی اللہ نے ان پہ شرک کا فتویٰ لگایا۔ اس کا جواب آپ کو دیگر آیات سے ملے گا، تو غور کیجئے گا، میری جو بھی میں نے آیت پڑھی ہے اس پر آپ غور کریں کہ وہ ہر چیز کا مالک، ہر چیز پر قدرت، ہر چیز کی بادشاہت اللہ کے لیے مان رہے ہیں۔ ہر
مدبر الامور، کائنات میں جو جو ہو رہا ہے، رزق مل رہا ہے، بارش برس رہی ہے، کسی کو اولاد مل رہی ہے، کسی کو شفا دی جا رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، اس سب کا مدبر وہ اللہ کو ہی مان رہے ہیں، پھر مشرک کیوں ہے؟ اس کا جواب آپ کو دیگر قرآن کی آیت میں ملے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل اتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، یعنی اللہ فرماتا ہے تم فرما دو آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ تو وہ کہیں گے، تو کہو اللہ ہے۔ تم کہو کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ مددگار بنا لیے ہیں جو نہ کسی نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں؟ یہ اس وجہ سے مشرک تھے، اللہ کے علاوہ انہوں نے مددگار بنا لیے تھے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 104 ہے جو ابھی پڑھ رہا ہوں، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، یعنی اللہ فرماتا ہے کیا جنہوں نے کفر کیا، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر مددگار بنا لیں گے؟ ہم نے جہنم تیار کی ہے کافروں کے لیے، مہمانی کے لیے، ان کی مہمانی کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ میرے بندوں کو، بتوں کو نہیں، بزرگان دین کو، جن کے انہوں نے بت بنا لیے تھے، وہ اصل میں بزرگان دین تھے پہلے۔ ان بزرگان دین اللہ کے بندوں کے وفات کے بعد انہوں نے بت بنا لیے ان کے، اور ان سے مانگنا شروع کر دی مدد۔ تو اللہ اسی کو فرما رہا ہے کہ کافر کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر مددگار بنا لیں گے؟ تو یہ ان کی شرک کی وجہ تھی۔ آگے اللہ فرما رہا ہے ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کی۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے یوم یحشرہم ما یعبدون من دون اللہ فیقول اانتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام هو ضل السبیل قالوا سبحانک ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذکر وكانوا قوما بورا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 18 ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے جس دن اللہ ان کا حشر کرے گا اور وہ لوگ اللہ کے سوا اور ان کا حشر کرے گا جسے وہ لوگ پوچھتے تھے اللہ کے سوا، تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ لوگ خود ہی راستے سے بھٹک گئے تھے؟ ان کفار کو فرمائے گا، تو وہ کہیں گے سبحانہ کا، اللہ تو پاک ہے، ہمارے لیے درست نہیں تھا کہ ہم تیرے علاوہ کسی کو مددگار بنائیں، لیکن یہ ہے کہ تو نے ہمیں بڑی لمبی زندگی دی ہے، تو نے ہمیں برتنے کے لیے ایک لمبا عرصہ دیا اور ہمارے آباء کو بھی لمبا عرصہ دیا برتنے کے لیے، حتیٰ کہ ہم حقیقت حال بھول گئے، ہم یہ بھول گئے کہ مددگار تو ہی ہے، ہم اس بات کو بھول گئے، ہم ذکر بھول گئے، اور وہ ہلاک شدہ قوم۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 18۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وعلی کل شیء قدیر، سورہ شورى کی آیت نمبر 9 ہے۔ یعنی کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے مددگار بنا لیے؟ اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی ولی ہے، اللہ ہی مددگار ہے، اور وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو وہ زندہ کرتا ہے، اور ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ تو مشرکین مکہ کا شرک یہ تھا، وہ ہر چیز جو بھی ہو رہی ہے کائنات میں اس کا بادشاہ، اس کی قدرت اللہ کے لیے ہی مانتے تھے۔ مدبر الامور، جو ہو رہا ہے کائنات میں وہ اللہ ہی کر رہا ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا ہر چیز کا مالک اللہ ہے، یہ عقیدہ تھا ان کا۔ لیکن وہ مشرک اس وجہ سے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی ایسے لوگ ہیں، اللہ کے بندے، جن کے مر جانے کے بعد انہوں نے بت بنا لیے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی بھی ایسے ہیں جو اللہ
جو ہماری مدد کرتے ہیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتائی ہیں. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے علاوہ اور بھی ہیں جو مدد کرتے ہیں، اور وہ ہر مدد میں ہر جو بھی چیز کائنات میں ہو رہی ہے اس سب کا مدبر الامور حقیقتاً اللہ کو ہی مانتے تھے. جو بھی ولی، جو بھی بت کہہ لے اسے یا ولی کہہ لے جس سے وہ مدد مانگتے تھے، وہ جو مدد مانگتے تھے اس مدد میں بھی وہ اللہ کی مدد شامل حال سمجھتے تھے کہ یہ جو ہماری مدد کر رہا ہے، بت ہے جو بھی ہے، یہ جو ہماری مدد کر رہا ہے یہ اصل میں اللہ ہی مدد کر رہا ہے. حقیقتاً تو اللہ ہی مدد کر رہا ہے، کیونکہ وہ تمام امور کا مدبر اللہ کو مانتے تھے، ہر چیز کا مالک خالق قادر اللہ کو ہی مانتے تھے. تو جو وہ بت مدد کر رہا ہے وہ بھی حقیقتاً اللہ کی مدد ہے، اللہ ہی کی مدد شامل حال ہے اس میں. لیکن مشرک کیوں تھے؟ مشرک اس وجہ سے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا ہے جو اولاد دیتا ہے، جو شفا دیتا ہے، جو رزق دیتا ہے، بارش برساتا ہے. کوئی اور بھی ایسا ہے. وہ ان کے وہی بت تھے جو بزرگان دین جن کے مر جانے کے بعد انہوں نے بت بنا لیے تھے. تو وہ بھی سب کچھ اللہ کی عطا سے ہی مانتے تھے. سب ان کو جو دیا ہے، ان بزرگوں کو طاقتیں دی ہوئی ہیں، وہ یہ کہتے تھے اللہ کی عطا سے ہی ہے. ذاتی طور پہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ کے پاس تو ہے، لیکن جو بت ہیں جو ان کو بھی طاقت اللہ کے دین سے نہیں ملی، ویسا نہیں ہے. وہ اللہ کی دین سے ہی مانتے تھے، کیونکہ وہ ہر چیز پر، ہر ذات پر، ہر صفت پر وہ اللہ کی قدرت مانتے تھے. ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں، تو وہ فوراً کہیں گے اللہ کے لیے. اللہ بادشاہ ہر چیز کا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر ذات و صفت پہ اللہ قادر ہے. ان کے نزدیک سب کچھ اللہ کر رہا ہے. تو جو صفت وہ بتوں کے لیے مانتے تھے یا ولیوں کے لیے مانتے تھے، وہ صفت پر قادر اس کا مالک بھی اللہ کو ہی مانتے تھے. وہ مالک اللہ ہے، بس اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے. یہی عقیدہ تھا ان کا، یہ کوئی اور عقیدہ نہیں تھا. یہی وہ عقیدہ ہے جس کی مذمت پہ قرآن اترا. تو اللہ نے جگہ جگہ اس کو شرک فرمایا کہ عطائی طور پر، کہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہوئی ہیں، سب چیز تو اللہ ہی کرتا ہے. جو یہ لوگ مدد کرتے ہیں، بت جو مدد کرتے ہیں، یہ بھی اللہ ہی مدد کر رہا ہے. ان کی مدد میں بھی اللہ کی مدد شامل حال ہے، لیکن یہ بھی اللہ کی طرح مدد کرتے ہیں ما فوق الاسباب. اسباب کے بغیر مدد کرتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ اسباب کے تحت یہ مدد کرتے ہیں. اسباب کے تحت تو آپس میں مدد کیا کرتے تھے، رسول اللہ آپس میں مدد کیا کرتے تھے، اس میں تو کلام ہی نہیں ہے بھائی. صحابہ آپس میں مدد کیا کرتے تھے ایک دوسرے کی، نیکی کے کام پر مدد کرتے تھے، برائی کے کام پر مدد کرنے سے منع کرتے تھے. جنگیں کی ہیں، ایک دوسرے کی مددیں، ہر طرح سے مددیں کی ہیں. وہ تو مدد کی بات ہی نہیں ہے، اس مدد کو بیچ میں گھسڑ دیتے ہیں بعض لوگ. وہ مدد نہیں ہے. ما تحت الاسباب، اسباب کے ذریعے جو مدد ہو رہی ہے وہ تو اللہ کا خاصہ ہی نہیں ہے. وہ ہر ایک مدد کرتا ہے. وہ عقیدہ بھی نہیں تھا ان کا. ان کا عقیدہ کچھ اور تھا. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اولاد دیتے ہیں، وہ رزق دیتے ہیں، بارش برساتے ہیں. یہ عقیدہ تھا ان کا. تبھی تو مشرک تھے وہ. قاتل اسباب کا عقیدہ ہوگا تو پھر سارے ہی مشرک ہیں، تمام انبیاء مشرک ہیں پھر. تو یہ لوگ بھی اللہ کو چھوڑ کے مددگار بناتے تھے، اور ہر چیز کا مالک خالق مدبر الامور تمام معاملات کو کرنے والا بھی اللہ کو مانتے تھے. جو مدد یہ ولیوں سے مانگتے تھے اس میں بھی اللہ کی مدد شامل حال مانتے تھے، اور ہر چیز کا مالک، ذات و صفت کا مالک بھی اللہ کو مانتے تھے. بس یہ کہتے تھے کہ صفات اللہ نے اپنی صفات ان ولیوں کو دی ہوئی ہیں. اللہ سے اولاد مانگے اللہ دے گا. کوئی آسمان سے دوائی نہیں آئے گی، بلا سبب دے گا. تو یہ مدد یہ اللہ کا خاصہ ہے. یہ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے دوسروں کو بھی دیا ہوا ہے اپنے ولیوں کو، کیونکہ ہر چیز پہ، ہر صفت پہ تو اللہ ہی قادر ہے نا. ان کے نزدیک اللہ ہی مالک ہے، ہر چیز کا بادشاہ اللہ ہے. تو وہ اللہ نے انہیں دیا ہوا ہے. وہ جو ان کے پاس صفت ہے اس کا بادشاہ بھی اللہ ہے، اس پر بھی اللہ ہی قادر ہے، اللہ ہی مالک ہے. لیکن بس وہ بھی کرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ لوگ مشرک تھے. اور آج کل بھی یہی ہے. آج کل کے جو بعض لوگ ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں فلاں جو ہے وہ جو مدد کر رہا ہے وہ اللہ ہی مدد کر رہا ہے. حقیقتاً
حقیقتاً اللہ ہی مدد کر رہا ہے، اللہ ہی ہمیں اولاد دیتا ہے، ہم تو بس ان سے مانگتے ہیں، اللہ نے انہیں طاقت دی ہوئی ہے ایسی کہ وہ اولاد دے دیتے ہیں، گمشدہ ملا دیتے ہیں، نکاح کروا دیتے ہیں، کاروبار میں اضافہ کروا دیتے ہیں، بد کو نیک بنا دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، بارش برساتے ہیں۔ آج کل کے جو لوگ ہیں ان کا بھی یہ عقیدہ ہے، یہ بول کر آپ شرک سے نہیں بچ سکتے کہ حقیقتاً تو اللہ ہی کر رہا ہے نا، اللہ نے انہیں دیا ہوا ہے۔ یہ عقیدہ مشرکوں کا تھا، مشرکین مکہ کا۔ یہ بول کر آپ شرک سے نہیں بچ سکتے کہ ہر چیز کا مالک تو اللہ ہی ہے، یہ جو مدد کر رہے ہیں ان کا مالک بھی اللہ ہے، ان کی طاقتوں کا مالک بھی اللہ ہے، ان کی طاقتوں پر جو قادر ہے وہی اللہ ہے، وہ بھی اللہ ہی ہے، ہر چیز تو اللہ کر رہا ہے۔ یہی مشرکین مکہ بھی کہتے تھے، میں نے ابھی آیتیں پڑھی آپ کے سامنے، اور بھی آیتیں مل جائیں گی آپ کو، جس سے معلوم ہوگا کہ وہ تمام امور کا مدبر، تدبیر کرنے والا، تمام نظام چلانے والا کائنات کا، وہ اللہ کو ہی مانتے تھے۔ پھر ان کے اولیاء کیا کرتے تھے؟ ان کے مشرک کیوں تھے؟ وہ تمام معاملات اللہ ہی کر رہا ہے، آج کل بھی یہی تمام معاملات اللہ کرتا ہے۔ ان سے آپ بولیں گے بھائی یہ تو شرک ہے آپ جو کر رہے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ بھائی دیکھو شرک نہیں ہے، کیونکہ جو ہم ولیوں کو طاقت مانتے ہیں اولاد دینے کی، شفا وغیرہ دینے کی، رزق دینے کی، بارش برسانے کی، تو یہ حقیقت اللہ کرتا ہے، ان کی اپنی طاقتیں نہیں ہیں، یہ وہ اللہ ہی کرتا ہے سب۔ یہ بس اللہ نے اپنے نیک بندوں کو اس طرح کی طاقتیں دی ہوئی ہیں، وہ مرنے کے بعد ان میں بڑی طاقت آ جاتی ہے، مرنے کے بعد، وفات کے بعد ان میں بڑی طاقت آ جاتی ہے، وہ پوری کائنات کو دیکھتے ہیں، پوری کائنات کو سنتے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح ہم اپنے ہاتھ پر رائی کا دانہ دیکھتے ہیں، اس طرح وہ پوری کائنات کو دیکھتے سنتے ہیں۔ پوری کائنات میں جو مدد مانگے اس کی مدد کر دیں گے وہ، یہ ان کا آج کل کے لوگوں کا عقیدہ ہے، اور یہی مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ تو جس شرک کی مذمت میں، مطلق شرک کی مذمت میں قرآن اترا ہے، لیکن مشرکین مکہ جن کی اتنی مذمت اور ان پہ تشنیع جو کی گئی اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، وہ اسی شرک کے بنیاد پہ تھے۔ تو اس بات سے آپ دھوکہ نہیں کھایا کریں کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم تو اللہ کی عطا سے مان رہے ہیں، تو بھائی اللہ کی عطا سے ہی ہوتا ہے، اللہ کی عطا سے تو اسے طاقت ملے گی، اللہ کے دیے بغیر کس کو طاقت مل سکتی ہے بھائی؟ بالفرض یہ شاید مثال آپ کے سمجھ میں نہ بھی آئے، لیکن جس کے سمجھ میں آئے وہ آ جائے گی۔ کوئی بولے اللہ نے بیٹا پیدا کیا، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ بھائی جو بیٹا ہے وہ تو اللہ کا محتاج ہے نا، اللہ کی پیدا کرنے سے وہ تو اللہ کا محتاج ہے، تو شرک کیسے ہوا؟ بالکل بدیہی سی بات ہے، یہ اللہ کا بیٹا مانے تو شرک ہی ہے۔ تو جو انبیاء اولیاء کو جو صفت مانتے ہیں انبیاء کے لیے، اولیاء کا میٹر ہی الگ ہے، اولیاء تو زندہ ہی نہیں ہے، اولیاء کا یہ معاملہ کہ وہ زندہ ہیں، یہ اصولی معاملہ ہے، یہ کفر ہے۔ انبیاء کو اگر وہ زندہ مانے تو یہ فروعی معاملہ ہے، اس میں قابل برداشت مسئلہ ہے۔ انبیاء کو اگر کوئی حیات مانے تو فروعی مسئلہ ہے۔ تو ابھی بھی یہی ہے کہ وہ انبیاء کو جو طاقتیں ملی ہیں وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، وہ اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کی جو صفت تھی اللہ نے انہیں دے دی۔ تو جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نا ان میں بھی یہی ہے، کہتے ہیں یہ اللہ کا بیٹا جو مانیں گے اس میں بھی یہ معاملہ ہے کہ اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، وہ گویا کہ دوسرا اللہ مان رہے ہوں، لیکن وہ اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ کا جو بیٹا ہے وہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ کے پیدا کرنے سے اللہ کے پیدا کرنے کیے بغیر وہ پیدا نہیں ہوتا، تو وہ بھی اللہ کا محتاج ہے۔ بھائی تو اللہ کا محتاج ہو کر ہی تو شرک ہو رہا ہے۔ اس طرح کا شرک کہ بھائی کوئی یہ کہے کہ اللہ ہے اور اللہ کے جیسا بھی کوئی اور اللہ ہے اور اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا، اس طرح کا شرک تو منقول ہی نہیں ہے کسی نے کیا ہو۔ اس طرح کا شرک کون کرتا ہے کہ ایک اللہ ہے اور اسی کے جیسا دوسرا کوئی خدا ہے، اللہ نے اس کو پیدا بھی نہیں کیا، دونوں کی طاقتیں برابر ہیں، اس طرح کا شرک تو ہوا ہی نہیں ہے، منقول ہی نہیں ہے اس طرح کا شرک کسی نے کیا ہو۔ شرک یہی ہوتا ہے کہ ذات میں شریک کیا جائے کسی کو،
کہ جس طرح اللہ کا بیٹا مان لیا، یا اللہ کے نور سے کسی کو مرکب مانا ہے، یہ مانا کہ اللہ کا جو نور ہے اس سے رسول اللہ بنے اور رسول اللہ کے نور سے پوری کائنات بنی، شرک ہے۔ اللہ کے نور سے بنا، نعوذ باللہ، شرک فی الذات۔ یا معبود کی جو خصوصیت ہے، جو معبود کی خصوصیت ہے، اس خصوصیت کو کسی غیر معبود میں ماننا، یہ معبود کو غیر معبود کے برابر کرنا ہے۔ اگرچہ وہ یہ بولتا ہو کہ ہم اس کو خدا نہیں مانتے، جس میں وہ معبود کی خصوصیت کا قائل ہے کہ یہ معبود تو کرتا، اللہ تو کرتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے، اور وہ اللہ کی وہ صفت اللہ کی صفت خاصہ ہے، وہ معبود کی علامتیں ہیں، وہ معبود کی صفت خاصہ ہے۔ اگر وہ کسی اور میں مانتا ہے تو یہ شرک فی صفت۔ اگرچہ وہ یہ بولتا ہو کہ میں تو خدا نہیں مانتا اس کو، وہ بالکل اس طرح ہے کہ کوئی یہ بولے کہ فلاں شخص ہے، اس پر بھی وحی آتی ہے، رسول اللہ پر وحی آتی تھی، اور ابھی جو ایک شخص ہے اس پر بھی وحی آتی ہے، بس وہ نبی نہیں ہے، میں اسے نبی نہیں مانتا، بس وحی آتی ہے اس پر۔ کافر ہے وہ، کیونکہ وحی یہ نبی کا خاصہ ہے، نبی پر ہی وحی آتی ہے۔ اگرچہ وہ یہ بولتا ہو کہ میں تو نبی نہیں مانتا اس کو، ہے وہ کافر، کیونکہ وحی تو مان رہا ہے، وحی جو ہے یہ نبی کا خاصہ ہے۔ تو بالکل یہ اس طرح ہے۔ میں نے آپ کے سامنے مشرکین مکہ کیا شرک کرتے تھے، کس وجہ سے مشرک تھے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی بات، اور یہ بھی بتا دیا کہ مشرکین مکہ کا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ تھا۔ وہ ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا جو ہے وہ مالک، ہر چیز کا بادشاہ اور مدبر الامور کائنات کا اللہ کو ہی مانتے تھے، ہر چیز کا مالک اللہ کو مانتے تھے، لیکن پھر بھی وہ مشرک تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔